بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی ابتدائی باتوں سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، جس میں سب سے پہلے قرآن مجید کی عظمت فضیلت کے متعلق بیان کیا گیا، پھر وحی اور اس کی کیفیات اور اس کے طریقوں کے متعلق کل گفتگو کی۔ آج اس متعلق گفتگو کرنی ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی اس کا کیا قصہ ہے، اور قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالی نے تدریجاً نازل کیا ہے اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں مختصراً ان دو چیزوں پر گفتگو کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کیسے نازل ہوئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے والی تھی تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھتے، اور وہ جو دیکھتے من عن دین کے اندر ویسی ہی وہ چیز پاتے، یعنی اللہ تبارک و تعالی گویا کہ آنے والے جو مراحل ہے اللہ تعالیٰ پہلے ہی خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیتے تھے، پہلے ہی بتلا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو خواب میں دیکھتے، دن کے اندر اگلے دن ویسے کا ویسے ہی اس کو کیا کرتے، پاتے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے رؤیا صادقہ سے آپ کی نبوت کی ابتدا کی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران ہی حدیث شریف میں آتا ہے ثم حبب الیہ الخلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی، خلوت انتہائی محبوب ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں چلے جاتے اور وہیں پر خلوت نشین ہوتے، وہیں پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، یا جو بھی وہیں پر ہی ہوتے۔ اور آپ حضرات نے کئی دفعہ پڑھا سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا جو سامان ہوتا تھا اکٹھا ہی لے جاتے تھے، جب وہ مکمل ہوتا، ختم ہو جاتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور پھر لے کر پھر چلے جاتے۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی غار حراء کے اندر موجود تھے۔ غار حراء مکہ مکرمہ کے اندر ایک غار ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کہ اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ اقرأ، اس نے آ کر کہا اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے جواب میں فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، سینے سے لگایا اور خوب زور سے دبایا، خوب زور سے دبایا، چھوڑا اور پھر کہا کہ اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً پھر فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے جناب والا دوبارہ پکڑا، زور سے بھینچا اور چھوڑ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ابتدائی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ ابتدائی 5 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کیا ہے، پڑھ کر سنا دی، انہوں نے پڑھ کر سنا دی۔ اب یہاں پر کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا بقارئ، اس وجہ سے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور لکھی ہوئی چیز کے اوپر جناب اعلیٰ کہا کہ اس کو پڑھیے۔ کسی چیز کے اوپر کیا ہے، بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ بنمط من دیباج،
کہ کچھ ریشم کا ایک ٹکڑا تھا جس کے اوپر کچھ نہ کچھ تحریر تھا، تو جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جیسا ایک آدمی ان پڑھ ہو، ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ کہیں نا بھی اعوذ باللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے پھر بھی پڑھ لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کو کہو نا بھائی یہ بتاؤ یہ کیا لکھا ہو، بھائی مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، مجھے تو اپنا نام پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ باقاعدہ کسی کے پاس رہ کر اس طریقے سے تعلیم تو حاصل نہیں کی، کسی استاذ کی شاگردی میں تو نہیں رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ فرشتے نے کوئی لکھی ہوئی تحریر رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق فرما دیا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ چنانچہ بہرحال اس فرشتے نے یعنی سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے جب یہ آیات پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر آئے اور گھر میں آ کر فرمایا کہ زملونی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کوئی چادر کوئی کمبل وغیرہ کوئی اس طرح کی اڑا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا دیا گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیا کہتے ہیں ذرا بحال سے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ سارا واقعہ کیا کیا، بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیا ہے لے کر چلے گئے۔ ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ اس وقت بالکل جو دینی عیسوی تھا، جو برحق تھا، اس پر کاربند ہے، اور یہ ان تورات اور انجیل یہ اس کی کتابت کیا کرتے تھے، اور عمر کے آخری سٹیج کے اوپر تھے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ سنا تو کہا کہ یہ تو وہ فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اے اللہ کے حبیب کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ پر آپ کی قوم آپ کو تنگ کرے گی، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گی، مصیبتیں آپ پر آئیں گی، اور آپ کے راستے میں یہ کیا جائے گا، مطلب وہ آنے والے مستقبل کا کچھ منظر کھینچا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کو آپ کی قوم کیا ہے، کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا، میں آپ کی مدد کرتا جب آپ کو آپ کی قوم کیا ہے نکالے گی۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کیا مجھے میری قوم نکال دے گی؟ فرمایا کہ ہاں، کہ جس نبی نے بھی جب حق بات کہی ہے تو لوگوں نے اسی طریقے سے کو شہر بدر کر دیا، اپنے علاقے سے کیا کر دیا، نکال دیا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس طریقے سے وحی کیا ہے نازل ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سفید لباس پہنے ہوئے، میں نے ان کو خواب کے اندر دیکھا کہ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر دی کہ وہ کیا ہے، جنتی ہیں۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے یہ ورقہ بن نوفل ہی ہیں، جو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح سے کیا ہے ایمان لے کر آ گئے۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن مجید کی کیا ہے نزول کی ابتدا ہوئی۔ اب محترم سامعین کرام، دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ ساری کی ساری یعنی ایک ہی دفعہ یک بارگی کیا ہوئی، نازل ہوئی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں، الواح، لوح جو ملی تھیں کوہ طور کے اوپر، آپ علیہ السلام لے گا، وہ بالکل اکٹھی تھیں، ٹھیک ہے۔ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا، یہ سارے کا سارا یہ جو 30 کے 30 پارے ہیں، ایسے اکٹھا ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیا ہوا، نازل ہوا، تھوڑا کر کے کیا ہوا، نازل ہوا۔ اب قرآن مجید کے اندر اس نزول کے حوالے سے حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ ہے جس کو قرآن مجید نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزال کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن مجید کے لیے تنزیل کا لفظ کیا ہوا ہے، استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تنزیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں اب اس انزال اور تنزیل کے اندر کیا فرق ہے، ٹھیک ہے نا، اس انزال اور تنزیل کے اندر کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا، جیسے یہاں پر تنزیل کا لفظ تفعیل کے مصدر سے کیا ہے استعمال ہوا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، 2 مرتبہ نزول ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید نازل کرنا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی کے علم ازلی کے اندر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کے اوپر بیت العزہ جو فرشتوں کی ایک عبادت گاہ ہے، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے بالکل محاذات کے اوپر پہلے آسمان کے اوپر یہ فرشتوں کی کیا ہے عبادت گاہ ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے یہاں پر بیت اللہ شریف لوگ طواف کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ آسمانی دنیا پر یہ بیت العزہ ہے جس کا فرشتے کیا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور روایات میں تقریباً کوئی 70,000 فرشتہ روزانہ اس کا طواف کرتا ہے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ کیا ہے باری نہیں آتی، دوبارہ اس کی کیا ہے باری نہیں آتی۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو کہ شب قدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کے اندر لوح محفوظ سے آسمانی دنیا بیت العزہ پر پورے کا پورا ایک مرتبہ کیا کر دیا، اتار دیا۔ اس کو قرآن مجید نے اس انزال سے تعبیر کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ٹھیک ہے، کہ ایک ہی مرتبہ قرآن مجید کو کیا کر دیا گیا، اتار دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جو ہے وہ تدریجاً نازل ہوا ہے، تدریجاً کم و بیش 23 سالوں کے اندر جا کر قرآن مجید پھر کیا ہے مکمل طور پر نازل ہوا، 23 سالوں میں۔ اب جب یہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو کفار نے اس کے اوپر کیا ہے اعتراض کرنا شروع کیا۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافر لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ قرآن مجید اکٹھا یک بارگی کیوں نہیں آ رہا، یہ کیا تھوڑا تھوڑا، کبھی ایک آیت کبھی اس طریقے سے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عرب کے لوگ وہ جو تھے جس وقت بھی کوئی دیوان یا کوئی اشعار کہا کرتے تھے تو وہ مطلب ہے کہ پوری ایک مجلس کے اندر اپنے اشعار سنا کر چلے جاتے تھے، وہ اس چیز کے کیا تھے عادی تھے۔ اور یہاں پر یہ تھا کہ قرآن مجید تھوڑا بہت کر کے کیا ہے نازل ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کیا ہو نازل ہو رہا ہے۔ اب جب یہ کفار نے اعتراضات کی ہے کہ یہ اکٹھا کیوں نہیں آیا، تو قرآن مجید اس کے متعلق کذالک لنثبت بہ فؤادک، کہ تاکہ ہم اس سے آپ کے دل کو کیا کر دیں، مضبوط کر دیں، جما دیں۔ اب حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس کی مختلف حکمتوں کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً کیوں نازل ہوا۔ پھر میں ایک تو اس وجہ سے بھی ظاہر ہے، جیسا کہ کل کے درس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وحی کا ایک اپنا کیا ہوتا ہے، ثقل ہے، ایک بوجھ ہے، جس کو میں نے کل آپ حضرات کے سامنے کیا کیا بیان کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو تاکہ اس بوجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحمل کرنا، برداشت کرنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے، اس وجہ سے قرآن مجید کو کیا کیا، تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید کو اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اب دیکھ لیجئے، میں ایک بات بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہو، ایک اسٹوڈنٹس ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو کہا جائے کہ یہ دیکھیں بھائی، یہ جناب 30 پارے ہیں، یا یہ جناب بک ہے، یہ تم نے ایک مہینے کے اندر ہفتہ 10 دن 15 20 دن کوئی بھی ایک ٹائم دے، آپ نے اس کو یاد کر کے لانا ہے، اس کو کیا کر کے لانا ہے، یاد کر کے لانا ہے۔ اب وہ جب آپ اس کو اکٹھا سا دے دیں گے تو اب وہ سوچ میں پڑے، یار اتنی بڑی کتاب اور 10 دن مہینے کے اندر مجھ سے کیسے ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ٹائم دے گے وہ ایک دم کیا کہتے ہیں، وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے یاد کرنا مشکل ہو جائے۔ لیکن اگر آپ اسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے، آج یہ چیپٹر یاد کر لو، آج یہ چیپٹر یاد کر لو، آج یہ کر لو، آج اس کا ٹیسٹ دے دو، آج اس کا، تو اس کے لیے یاد کرنا اور اس کو چلنا کیا ہے، آسان ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید کو جو تدریجاً نازل کیا ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ لوگ اس کو کیا کرتے رہیں گے، یاد بھی کیا کرتے رہیں گے، لوگوں کے لیے یاد کرنا کیا ہے، آسان ہو جائے گا۔ اس وجہ سے قرآن مجید کو کیا ہے، تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے کیا اتارا گیا۔
تیسرے نمبر حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو شریعت کے احکامات ہے اس میں آسانی کے پہلو کو مد نظر رکھا گیا، تاکہ ایک ہی مطلب، اب مثال کے طور پر کوئی ایک آدمی ہو، اس کو آپ یہ کہیں کہ جناب اللہ تم نے یہ بھی کرنا، 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 اور سارے مطلب احکامات اکٹھے اس کو بتا دیے جائے تو شاید اس کو یاد کرنا، اس کو اٹھانا اور اس کو بجا لانا اس کے لیے کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجاً قرآن مجید نازل کر کے تدریجاً احکامات کو کیا کیا، اتارا۔ نماز کا حکم دے دیا، مثال کے طور پر زکوٰۃ کا حکم دے دیا، پھر جناب آگے چل کر روزے کا حکم دے دیا، پھر جناب اللہ قربانی کا مثال کے طور پر حکم دے دیا، پھر آگے چل کر جب دیکھا یہ ہو گیا، پھر آگے چل کر حج کا حکم دے دیا اور دیگر احکامات دے دیا۔ تدریجاً کیا ہے آتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو ان مسائل کا علم ہوتا چلا گیا اور ان کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں رہی۔ اس وجہ سے بھی قرآن مجید کو کیا ہے تدریجاً اتارا گیا۔ اسی طریقے سے حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس وجہ سے بھی تدریجاً اتارا گیا کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، اگر اکٹھا اتار دیتے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، قرآن مجید کا بہت سارا حصہ ایسا ہے جو مختلف سوالات کے جواب کے اندر کیا ہے آیا ہے، سوالات کے جواب کے اندر آیا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر آتا ہے یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن المحیض، ٹھیک ہے۔ یہ جناب اللہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہاں بھائی چاند کے متعلق کیا ہے، حیض کے متعلق کیا ہے، انفال کے متعلق سوال کرے، کبھی کس چیز کے کبھی کس چیز کے متعلق۔ تو جیسے جیسے ان کی کوئی باتیں یا ان کے اعتراض یا کوئی چیز سامنے آ جاتی تو قرآن مجید کیا ہے ان کے جواب میں آتا چلا جاتا۔ اس وجہ سے بھی قرآن مجید کو کیا ہے تدریجاً اتارا گیا، تدریجاً کیا کیا گیا، اتارا گیا۔ اور اسی طریقے سے حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے ایک اور حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی کیا تھا، مقصود تھا۔ تسلی دینا بھی کیا ہے، مقصود تھا۔ تسلی کیسے دینا مقصود تھا؟ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مشرکین مکہ ہوں، کفار مکہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً تکالیف پہنچاتے تھے، کوئی تکلیف کا موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، کہ جہاں کہیں موقع ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے، وہ تک زبانی اور کسی نہ کسی طریقے سے تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تو اب جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے یا کچھ بھی ہوتا تو قرآن مجید کا یہ حصہ آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کیا ہو جاتی، تسلی ہو جاتی۔ مثال کے طور پر کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ سازشیں کرتے، تکلیفیں پہنچاتے تو قرآن مجید کا حصہ آ جاتا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ آپ سے پہلے جو حضرات انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی کیا ہے، یہی ہوا ہے۔ اور کبھی جناب اللہ وہ کفار کو، دشمنوں کو جناب اللہ بتا دیا جاتا کہ دیکھو اگر تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ کبھی جناب قوم فرعون کے احوال اتار دیے، کبھی قوم ثمود کے احوال، کبھی قوم عاد کے اور دیگر اقوام کے کیا احوال بیان کر کے دوسروں کو بتا دیا گیا کہ دیکھنا اگر تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے تمہارا حشر اس طرح کا ہوگا۔ اس وجہ سے بھی قرآن مجید کو تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے کیا کیا گیا، اتارا گیا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ قرآن مجید کو تدریجاً نازل کرنے کی کیا ہے، حکمتیں ہیں۔ اور بھی حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے کیا کیے ہیں، بیان کیے ہیں، جو میں نے مختصراً آپ حضرات کے سامنے کیا کر دی، بیان کر دی ہے۔ محترم سامعین کرام، انشاءاللہ عزیز آنے والے درس میں اسی طریقے سے قرآن مجید کے تعوذ اور تسمیہ کے متعلق، قرآن مجید کے اسماء کے متعلق گفتگو کی جائے گی، اور اس طریقے سے ہم پھر آگے سورہ فاتحہ کے جو ابتدائی درس ہے اس کے متعلق کیا ہے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.